سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فوراً سے فرمانے لگے کہ آپ نے اس کا معنی بیان کرنے میں تھوڑی جلدی کر دی، یعنی تخصیص کر دی۔ فرمایا کہ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا کا مطلب جو ہے وہ اس کا معنی اور مفہوم جو ہے وہ تھوڑا وسیع ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر رشتہ دار کا لحاظ کرو، صرف وہ گھر والے نہیں، حضور علیہ السلام سے جس کا جس حیثیت میں تعلق ہے، رشتہ ہے، اس رشتے کا اعتبار کرو، اس رشتے کا لحاظ کرو، اور وہ لحاظ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی وجہ سے۔ یعنی ہم اہل بیت اطہار کا نام لیں، ہم صحابہ کرام کا نام لیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذاتی کوئی فضیلت نہیں ہے، ہم ان کو جو محبت دیتے ہیں یا ان سے جو ادب اور احترام کا ہمارا تعلق ہے یا ان سے جو محبت کا ہمارا تعلق ہے، اس تعلق کی وجہ وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کے دیگر رشتہ دار اور بالخصوص حضور علیہ السلام کے وہ رشتے کہ جن کے بارے میں حضور علیہ السلام خود دعا فرمایا کرتے تھے، اے اللہ مجھے یہ حسن و حسین بہت پیارے ہیں، مجھے بہت پیارے ہیں، اللہ تو بھی ان سے محبت فرما۔ اللہ کو یقیناً حضور کی محبت کی وجہ سے وہ پیارے تھے، لیکن وہ ایک دلی تسکین کی خاطر، مولا اللہ کو یہ بھی پتا تھا کہ میرے محبوب کو پیارے ہیں، پھر بھی مولا کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں مولا مجھے ان سے محبت ہے، حسن و حسین دونوں سے مجھے محبت ہے، مولا تو بھی ان سے محبت فرما۔ یہ تو تھی دعائیہ الفاظ، ان دعائیہ الفاظ میں اپنی محبت اور اللہ کی محبت کو شامل کرنا تھا ابتدائیے کے طور پر۔ اصل مقصود دعا کے جو جملے تھے وہ آگے آئے، مولا میری امت میں سے جو شخص دین سے محبت کرے اس کو بھی تو اپنا محبوب بندہ بنا، اس کو بھی تو اپنا محبوب بندہ بنا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہونے کا آسان ترین طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ حسنین کریمین سے محبت کر لی، حسنین کریمین سے سچی محبت کر لی، صرف دکھاوے کی محبت نہیں، سچی محبت کر لی۔ حسینی سید ہو، آپ میں امام حسن کا خون ہے، آپ میرے سر کے تاج، حسنی سید ہو، حسینی سید ہو، آپ کے اندر امام حسن امام حسین کا خون ہے، آپ میرے سر کے تاج، آپ سے محبت حسنین کریمین کی وجہ سے، حسنین کریمین سے محبت ذات رسول کی وجہ سے، اور جس کو ذات رسول کی محبت مل گئی اس دعا کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بندہ بنے، اللہ کا محبوب بندہ بن جائے گا۔ تو حضور علیہ السلام کے جتنے رشتے جتنے تعلق ہیں ان تمام رشتوں سے محبت، ان تمام تعلقوں، حضور سے جس جس چیز کو نسبت ہے، انسان طور جس جس چیز کو نسبت ہے اس چیز سے محبت، یہ انسان کے ایمان کا حصہ ہے، یہ ایک مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے، حضور کی ہر نسبت سے محبت۔ یعنی کسی شخص نے خوبصورت امامہ باندھا ہوا ہے، امامہ سر پہ باندھا ہوا ہے، تو یہ نہیں کہ آپ نے خوبصورت امامہ باندھا ہے، اس امامے کی تعریف اس نیت سے کہ یہ امامہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، یار آپ کے چہرے پر داڑھی بہت خوبصورت لگتی ہے، مجھے اس داڑھی سے محبت اس وجہ سے ہے کہ یہ داڑھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی حضور کی اداؤں سے محبت، حضور سے نسبت رکھنے والی ہر شے سے محبت، حضور کے خدام سے محبت، حضور کے خدام سے محبت۔ معجم الکبیر کی روایت ہے، معجم اوسط کی روایت ہے، امام طبرانی نے نقل، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر
ایک خادمہ کام کے لیے آیا کرتی، اپنی محبت سے آتی تھی، اپنی محبت سے، حضور کی محبت میں تشریف لے آتی، ضعیف خاتون تھی، حضور کی خادمہ، حضور کی خادمہ۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے، یعنی آپ کے اور میرے لیے، یعنی خاندان والوں کو اگر ایک طرف نکالیں جن میں خون رسول ہے، ان کو اگر سائڈ پہ کریں، آپ اور میرے جیسے جو لوگ ہیں ان کے لیے یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ حضور کے گھرانے کی خادمہ تھی۔ بریرہ، ایک روایت میں برہ بھی نام آیا ان کا، بزرگ خاتون تھی، شوق سے حضور علیہ السلام کے گھر کے کام کیا کرتی، ازواج مطہرات کے گھر تھے مسجد نبوی، حضور فرماتے فلاں کے گھر چلے جاؤ، وہ صفائی وغیرہ کر رہا ہو، وہاں سے صفائی کر لی، اچھا آج میرا جو ہے نا وہ کھانا فلاں زوجہ کے گھر ہے، ان کے گھر جاؤ ذرا کام کاج میں ان کا ہاتھ بٹا دو، وہ بھاگ بھاگ کے جاتی ہیں اور گھر کے کام، اچھا پھر ان کے کام کرنے کی سپیڈ بھی بہت تیز تھی، مطلب جو کام ایک عام آدمی 5 گھنٹے میں کر رہا ہے تو وہ اس کام کو 2 گھنٹے میں کر لیتا ہے۔ اور کبھی آپ جو ہے وہ اپنے آپ کا یہ انالیسس کر کے دیکھیں، جو کام آپ جسٹ فارمیلٹی کے لیے کر رہے ہو نا وہ کام لمبا ہو جائے گا، وہ کام تھوڑا سا ٹائم زیادہ لے گا، جو کام ذوق اور شوق کے ساتھ کر رہے ہوں گے نا، محبت کے، نہیں یہ کام میں نے کرنا ہے، وہ کام جلدی جلدی سمیٹ لیا جائے، وہ کام جلدی جلدی سمٹ جاتا ہے۔ وہ شوق اور محبت میں کام کرتی، جلدی جلدی سارا کام سمیٹ کر یا رسول اللہ اور کوئی حکم فرمائے۔ وہ ایک دن گھر سے باہر نکلی حضور علیہ السلام کے، جب وہ گھر میں داخل ہوتی تھی کام کرنے کے لیے، وہ اپنا دوپٹہ اپنی کمر پر باندھ لیا کرتی، صفائی کرنی ہے، برتن دھونے ہیں، وہ سارے کام، باہر نکلتی وہ دوپٹہ پھر سے اپنے سر پہ لے لیتی، انہوں نے دوپٹہ سر پہ لیا تو وہ کہیں بال کھلے رہ گئے، آگے سے بال آگے سے کھلے رہ گئے، باہر نکلی گھر سے جلدی جلدی میں کہ میں حضور کی بارگاہ میں پھر حاضر ہوں، مسجد نبوی میں حضور تشریف فرما، ان سے پوچھوں اور کوئی کام ہو تو میں جلدی جلدی وہ کام بھی کر لوں۔ باہر تشریف لائیں، ایک منافق مسجد نبوی کے دروازے کے پاس سے گزر رہا تھا، اس نے دیکھ کر نا اس نے کہا اے بریرہ، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی نسبت تجھے کوئی فائدہ نہیں دے گی، اپنی چوٹی کو سنبھال۔ یعنی اگر آپ سمجھیں وہ شخص، وہ منافق شخص اس خادمہ کو تبلیغ کر رہا تھا، دینی مسائل کی تبلیغ کر رہا تھا کہ دینی مسئلہ ہے کہ اپنا پردہ جو ہے اس کا لحاظ رکھا جائے، اپنے سر کو ڈھانپا جائے، وہ پردے کی تبلیغ کر رہا تھا کہ یہ حضور کی نسبت کوئی فائدہ نہیں دے گی، تم اپنے پردے کا خیال رکھا کر، اپنی چوٹی کو سنبھال۔ حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ کو یہ بات تھوڑی ناپسند گزری، ان کے دل پہ گراں گزری، مجھے یہ اس طرح کہہ رہا ہے، حضور کی بارگاہ میں جا کر عرض کی یا رسول اللہ، مجھے وہ اس نے اس طرح کہا۔ حضور علیہ السلام جو ہے وہ ناراض ہو گئے، حضور کو یہ بات نہایت ہی گراں گزری، حضور علیہ السلام تشریف لائے ممبر کی طرف، تہبند جو ہے وہ زمین کے ساتھ لگ رہا تھا، حضور علیہ السلام کا چہرہ مبارک سرخ ہو چکا تھا، حضور علیہ السلام ممبر پہ تشریف، انصار نے پہچان لیا کہ آج حضور علیہ السلام کو کسی نے تکلیف دی ہے، انصار نے اپنی تلواریں نکال لی اور تلواریں نکال کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، ہمارے کسی فرد نے آپ کو تکلیف دی ہے، آپ حکم فرمائیں، آج اگر آپ ہمیں ہماری اولاد کو قتل کرنے کا حکم دیں گے تو ہم وہ بھی کر گزریں۔ یہ انصار کے محبت کا انداز، یا رسول اللہ آپ کو ہمارے کسی بندے نے کوئی بات کی ہے، ہماری وجہ سے کوئی تکلیف پہنچی ہے، یا رسول اللہ ہم تو آپ کو مکہ مکرمہ سے بڑی محبتوں کے ساتھ لے کر آئے تھے، یا رسول اللہ آپ حکم فرمائیں، ہم اپنے وعدوں پر پورا اتریں گے، ہماری وجہ سے کوئی تکلیف پہنچی ہے حکم فرمائیں، ہماری تلواریں حاضر ہیں، اپنے بچوں کو قتل کرنا پڑا تو ہم وہ بھی کر گزرے۔ حضور علیہ السلام نے ممبر پر آ کر ارشاد فرمایا میں کون ہوں؟ انصار نے عرض کی یا رسول اللہ آپ رسول اللہ ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں وہ تو ٹھیک ہے لیکن میں کون ہوں؟ صحابہ کرام نے جواب تھوڑا سا بدلا،
صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ آپ محمد ابن عبداللہ ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں یہ تو ٹھیک ہے لیکن میں اولاد آدم کا سردار ہوں, اولاد آدم کا میں سردار ہوں اور مجھے اس پر کوئی فخر نہیں. کل بروز قیامت جب سب لوگ اٹھ رہے ہوں گے تو سب سے پہلے میں اپنی قبر سے اٹھایا جاؤں گا, مجھے اس پر کوئی فخر نہیں. فرمایا لوگوں کو یہ کیا ہو گیا ہے, یہ کہتے ہیں کہ میری نسبت کوئی فائدہ نہیں دے گی, میرا تعلق کوئی فائدہ نہیں دے گا. حضور علیہ السلام نے فرمایا کل بروز قیامت میں جس جس کی شفاعت کروں گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بخش دے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, حسینیت 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 جزیدیت. محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس جس کی شفاعت کروں گا اسے بخش دیا جائے گا. پھر آگے فرمایا بس اتنا نہیں, جس جس کی میں شفاعت کروں گا اس کو آگے بھی شفاعت کرنے کی اجازت دی جائے گی. وہ جس جس کی شفاعت کر دے گا اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بخش. میری نسبت فائدہ نہیں دے گی, یہ کہہ رہے ہو میرا تعلق ہے, میں جس کی شفاعت کر دوں وہ جس کی سفارش کر دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سفارش کو بھی قبول فرما لے, وہ بھی آگے لوگوں گے. پھر حضور نے فرمایا ارے کل بروز قیامت تو شیطان اپنی گردن اٹھائے گا کہ شاید کوئی میری شفاعت کر دے. حضور نے فرمایا لیکن اسے اس دن کوئی شفیع نہیں ملے گا, اس دن کوئی شفیع نہیں ملے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خادمہ, حضور نے اس کی نسبت کا بھی لحاظ رکھنے کا حکم فرمایا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جس جس رشتے کا تعلق ہو, جس بھی حیثیت میں, فقط ایک ہی مرکز و محور ہے, وہ حضور کی ذات ہے. جس کا حضور سے تعلق ہے ہمارا اس سے تعلق ہے, اور جس کا حضور سے تعلق نہیں ہمارا اس سے کوئی تعلق. یہی ایک اصول ہے. اور پھر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لاڈلے چہیتے شہزادے حسنین کریمین, ان سے تو حضور نے محبت کا اظہار فرمایا اور محبت کرنے کی ترغیب دی, محبت کرنے کی تلقین کی. لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اور پھر حسنین کریمین سے محبت ہوتی کیسے ہے یہ سکھانے والی متعدد ہستیاں تھیں. ان ہستیوں میں ابو الفضل سیدنا عباس علمدار علیہ السلام سب سے اولین صف کے اندر. سیدنا عباس علمدار, آپ شہزادے ہیں سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم اور سیدہ فاطمہ بنت حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فاطمہ بنت حزام کا تعلق تھا بنو کلاب سے, فاطمہ کلابیہ ان کا نام تھا. یعنی یہ اوپر سے جو عرب کے لوگ تھے یہ آگے خاندانوں میں تقسیم ہوتے رہے. تو جو بنو حوازن تھا وہ لڑی ادھر آ گئی, اور بنو قاب والی لڑی جو ہے وہ سیدنا علی المرتضیٰ کی طرف. پھر بنو حوازن کی آگے تقسیم ہوئی بنو عامر, پھر بنو عامر کی آگے تقسیم ہوئی بنو کلاب. تو اسی عرب کے خاندان میں سے بنو کلاب جو ہے اس سے تعلق تھا فاطمہ بنت حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ادھر سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم اسی عرب کے خاندان میں بنو کعب, بنو کعب سے آگے چلتے ہوئے بنو ہاشم, پھر بنو ہاشم سے آگے تقسیم ہوتے ہوئے بنو عبد المطلب سے آپ کا تھا. سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نے سیدنا عقیل ان سے فرمایا کہ کوئی بہادر اور شجاع خاندان کے اندر میرا رشتہ تلاش کر. سیدنا عقیل رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ بنو کلاب کی طرف گئے, کیونکہ وہ علم الانساب کے ماہر تھے. وہ جانتے تھے کہ کون سا خاندان کون سی خاصیتوں کا حامل ہے.
بنو کلاب کی طرف گئے، ان کے سردار تھے حزام، ان کے گھر تشریف لے گئے۔ 3 دن تک انہوں نے مہمان نوازی کی۔ مہمان نوازی کے بعد عرب کے کلچر کے مطابق انہوں نے 3 دن کے بعد سوال کیا کہ کس حاجت سے آپ ہمارے ہاں تشریف لایا، حکم فرمائیں۔ تو سیدنا عقیل رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں تمہاری بیٹی کے لیے رشتہ لایا ہوں امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم۔ تو وہ جو حزام رضی اللہ عنہ تھے وہ فوراً سے خوش ہوئے اور خوش ہو کر کہنے لگے میرے لیے تو یہ اعزاز اور خوش نصیبی کی بات ہوگی اگر اس گھرانے سے میرا تعلق جڑ جائے، لیکن ذرا ٹھہرو، مجھے اپنے گھر مشورہ کر لینے دو، میں پھر ہی کوئی جواب دے پاؤں۔ اندر گھر تشریف لائے اور اپنی زوجہ سے جو سوال کیا وہ سوال سننے والا ہے۔ اپنی زوجہ سے یہ نہیں کہا کہ بیٹی سے پوچھو کہ ان کو وہ رشتہ منظور ہے یا نہیں ہے، اپنی زوجہ سے آ کر سوال یہ کیا کہ حضرت عقیل گھر تشریف لائے ہیں علی المرتضیٰ کا رشتہ لے کر، کیا تم سمجھتی ہو کہ تمہاری بیٹی اس گھرانے کی خادمہ بننے کے لائق ہے یا نہیں؟ اس گھرانے کی خادمہ بن سکتی ہے کہ نہیں؟ تربیت تم نے کی ہے، تم جانتی ہو اپنی بیٹی کو، کیا تم سمجھتی ہو کہ تمہاری بیٹی اس گھر کی خادمہ بننے کے لائق ہے؟ تو اگر ہے تو میں رشتے کے لیے وہاں پر ہاں کر دیتا ہوں، اگر تمہاری بیٹی کی تربیت ویسی نہیں ہوئی تو میں ابھی جا کر انکار کیے دیتا ہوں کہ اس گھرانے کی خدمت یہ اعلیٰ لوگوں کا کام ہوا کرتا۔ بیوی نے کہا کہ ہاں ان کی تربیت بالکل درست ہے۔ آپ باہر تشریف لائے اور آ کر فرمایا کہ ہاں ہمیں رشتہ منظور ہے۔ میں نے گھر مشاورت کر لی سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کا، جب حضرت فاطمہ بنت حزام جو کہ والدہ ہیں عباس علمدار کی، ان سے نکاح ہوا، گھر تشریف لائیں تو اس خواہش کا اظہار کیا کہ میرا نام فاطمہ ضرور ہے لیکن میری یہ خواہش ہے کہ مجھے فاطمہ نام سے نہ بلایا جائے کیونکہ میں حضور کی شہزادی کے برابر کبھی نہیں ہو سکتا، اور ان بچوں کو اپنی ماں کی یاد آئے گی۔ میں کنیز کی حیثیت سے اس گھر میں آئی ہوں، مجھے کنیز کی حیثیت سے ہی رکھا ہے۔ آپ کے ہاں 4 بیٹے ہوئے، اسی 4 بیٹوں کی وجہ سے آپ کا لقب ام البنین تھا۔ فاطمہ بنت حزام رضی اللہ عنہا کو ام البنین، بیٹوں کی ماں، یہ آپ کو کہا جاتا ہے، یعنی کنیت آپ کی یہ رکھی گئی ام البنین۔ اور پھر آپ نے آگے اپنے اولاد کی تربیت ویسے ہی خدمت گزاری کی طرح کی، ان کو سکھایا کہ اس گھرانے سے وفا کیسے کرنی ہے، اس گھرانے سے وفا کیسے کرنی ہے۔ یہ عباس علمدار اور ان کے باقی بھائیوں کی تربیت کرنے والی وہ ام البنین فاطمہ بنت حزام رضی اللہ عنہ۔ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اس آیت کریمہ پر عمل کیسے کرنا ہے، اس آیت کریمہ کا مصداق کیسے بننا ہے، اس آیت کریمہ کی تعبیر کیسے ہونی ہے، یہ سکھانے والی ہستی عباس علمدار کی والدہ ام البنین فاطمہ بنت حزام رضی اللہ عنہ۔ پوچھا تھا آپ نے کہ جی میں علی المرتضیٰ کا بیٹا ہوں۔ عباس علمدار نے بچپن میں پوچھا تھا اپنی والدہ سے، میں علی المرتضیٰ کا بیٹا ہوں اور حسین وہ بھی علی المرتضیٰ کے ہیں، انہی کے شہزادے، تو اس حیثیت سے تو حسین میرے بھائی میں لگتے ہیں۔ اپنی والدہ سے پوچھ رہے ہیں کہ جی میں بھی علی المرتضیٰ کا بیٹا ہوں، میرے والد کا نام بھی علی المرتضیٰ ہے، اور عرب میں یہ آج بھی کلچر موجود ہے کہ باپ کی طرف نسبت کی جاتی ہے، یعنی ماں اگر مختلف بھی ہیں تو وہ پہچانے باپ کی طرف سے جاتے ہیں، اور وہ آپس میں ان کا تعلق بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ باپ چونکہ ایک ہے تو وہ سگے سوتیلے کا فرق نہیں کیا جاتا، سگے سوتیلے کا فرق نہیں کیا جاتا عرب کلچر کے اندر۔ تو انہوں نے پوچھا، انہوں نے کہا جی میرے والد کا نام بھی علی ہے، علی المرتضیٰ، اور وہی علی المرتضیٰ حسین کے بھی والد ہیں، تو
تو اس حیثیت سے تو حسین میرے بھائی لگتے ہیں۔ آگے سے ام البنین نے جواب دیا کہ حسین کی ماں فاطمہ ہے، تیری ماں فاطمہ نہیں، تیری ماں فاطمہ نہیں۔ جو مقام و مرتبہ ان کا ہے وہ تمہارا نہیں ہو سکتا۔ بچپن سے ہی تربیت کر دی گئی کہ یہ حسنین کریمین بھائی نہیں بلکہ آقا و مولا، آقا و مولا سردار ہیں۔ ہم ان کی خدمت گزاری کے اندر اپنی زندگیاں وقف کریں۔ سیدنا عباس علمدار کی تربیت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم، اور 14 سال تک فنون سپاہ گری جو ان کو سکھائے وہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نے سکھائے۔ اور 14 سال کی عمر میں آپ کا لقب ہو گیا تھا ثانی علی المرتضیٰ۔ وہ بہادری، شجاعت اور وہ تربیت اور وہ فنون سپاہ گری کے اندر مہارت، یہ سب کچھ دیکھ کر لوگ کہا کرتے تھے کہ عباس میں ہمیں علی کی شجاعت کی جھلک نظر آئی۔ آپ کی ولادت ہوئی تھی نا سیدہ زینب جو ہے سیدنا علی المرتضیٰ کی لاڈلی شہزادی، انہوں نے پوچھا تھا ابا جان آپ نے کیا نام رکھا ہے؟ جو بیٹے پیدا ہوئے ہیں، بھائی ہمارے ہوئے ہیں، ان کا کیا نام رکھا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اس کا نام میں نے عباس رکھا ہے، جو کہ قمر بنی ہاشم ہے۔ سیدنا عباس علمدار کو یہ لقب اسی وقت مل گیا، قمر بنی ہاشم، خوبصورت چہرے والے، وجیح شکل کے۔ بیٹی نے پھر وضاحت کی، انہوں نے فرمایا کہ شجاعت و بہادری ان کے اندر ہوگی، اس وجہ سے آپ نے ان کا نام عباس رکھا ہے، اور بنی ہاشم کے یہ چاند ہیں، اس وجہ سے آپ نے ان کا لقب قمر بنی ہاشم، لقب قمر بنی ہاشم۔ سیدنا عباس علمدار اور آپ کے بھائی میدان کربلا میں ساتھ تھے، ساتھ گئے۔ جب سیدنا عباس علمدار نے دیکھا کہ دیگر ساتھی اور دیگر جو آوان و انصار وہ شہید ہو گئے ہیں، تو آپ نے اپنے بھائیوں کو بھیجا، یکے بعد دیگر۔ آپ کی 31 سال عمر تھی، ایک روایت کے مطابق 38 سال، آپ کے ایک بھائی 30 سال کے، ایک بھائی 28 سال کے اور ایک بھائی 26 سال کے۔ آپ نے اپنے تینوں بھائیوں کو یکے بعد دیگرے میدان میں بھیجا، اور میدان میں بھیجتے وقت تاریخ طبری نے یہ لفظ نقل کیے، آپ یہ ان کو فرمایا کرتے تھے کہ تم میدان کے اندر جاؤ، تمہارا پیچھے میں وارث بنوں گا، جب تم شہادت کے مرتبے پر فائز ہو جاؤ گے تو اس وراثت کو حاصل کرتے ہوئے میں تمہارے پیچھے مرتبہ شہادت پر فائز ہوں گا۔ یعنی بھائیوں کو یہ تسلی دے رہے تھے کہ پریشان نہیں ہونا، میدان میں جاؤ، آگے لڑ کر اپنے جان اہل بیت اطہار پر قربان کر دو، اپنی جان نثار کر دو، مرتبہ شہادت پر فائز ہو جاؤ، میں بھی تمہارے پیچھے شہید ہونے کے لیے آ رہا ہوں۔ سیدنا عباس علمدار نے اجازت چاہی، مجھے بھی جانے دیجیے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ تم تو میری طاقت ہو، تم تو میری طاقت ہو، میں تمہیں جانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ سیدنا عباس علمدار نے عرض کی، یہ پیاس ہے، خیموں کے اندر العطش کی آواز آ رہی ہے، پیاس ہے۔ یعنی ایک روایت کے مطابق 7 محرم الحرام کو پانی جو ہے وہ نہر فرات کا روک دیا گیا، 7 محرم الحرام، اور 4000 کا لشکر جو ہے وہ نہر فرات کے گرد کھڑا کر دیا، 4000 کا لشکر، کہ یہ اہل بیت اطہار کے افراد میں سے کوئی شخص وہاں سے پانی نہ لے سکے۔ اور ظلم کی انتہا دیکھیے، جب 2 محرم الحرام کو یہ کربلا میں آئے ہیں، یعنی کوفہ کی طرف سفر ہو رہا تھا نا، مکہ مکرمہ سے 8 ذوالحج کو یہ قافلہ حسینی نکلا تھا کوفہ کی طرف، تو کوفہ سے رستہ موڑا گیا تھا، یعنی کوفہ کی طرف جانے کے بجائے ان کو میدان کربلا کی طرف وہ لشکر یزید جو ہے وہ لے کر گیا۔ تو وہ جو میدان کربلا کی طرف لے جانے کے لیے لشکر شام سے آیا تھا، کوفہ تک پہنچا تھا،
ان سپاہیوں کے گھوڑوں کو، ان سپاہیوں کو پانی پلانے والے یہی اہل بیت اطہار ہیں۔ صحرائی علاقے میں سامنا ہوا تھا نا، تو وہاں پانی موجود نہیں تھا، گھوڑے ہانپ رہے تھے، وہ خود بے ہوش ہونے لگے تھے، اتنا لمبا سفر کر کے یہاں صحرا کا یہاں پہنچے تھے۔ ان کو پانی پلانے والے یہی قافلہ حسینی کے افراد تھے جن پر 7 محرم الحرام کو وہی اشقیاء کا لشکر جو ہے وہ پانی بند کر رہا ہے۔ 7 محرم الحرام غازی عباس علمدار نکلے پانی لینے کے لیے، پانی لینے کے لیے نہر فرات کی طرف گئے۔ 4000 کا لشکر سامنے ہے، اندازہ کریں بہت مشکل کام ہے، ایک تنہا اکیلا آدمی ہو، اس کے لیے سامنے 4000 بندہ کھڑا ہو اور اسلحے کے ساتھ، جدید اسلحے کے ساتھ لیس ہو، کیونکہ وہ تو جنگ کی تیاری سے آئے تھے نا، یہ لوگ تو ویسے وہاں پر قافلے کے ساتھ، گھر والوں کو ساتھ کوئی جنگ پر نہیں لے کر جاتا، گھر والوں کو کوئی جنگ پر ساتھ نہیں لے کر، یہ جنگ کی نیت سے گئے ہی نہیں تھے، یہ تو اس تیاری میں تھے ہی نہیں کہ آگے جنگ ہوگی، اور آخر تک انہوں نے ان کو ٹالنے کی کوشش کی کہ تم اپنے ہاتھ خون اہل بیت سے مت رگو، بدبختی کی طرف مت جاؤ۔ بار بار ان کو بتایا جاتا رہا کہ ہمارا تعلق بنو ہاشم سے ہے، ہمارا تعلق خاندان رسول سے ہے، ہم چشم و چراغ اہل بیت اطہار سے ہیں، لیکن وہ نہیں مانے۔ ایک ایک شخص نے میدان میں آ کر جو صدا بلند کی، میں کون ہوں؟ شہزادہ علی اکبر نے آ کے میدان میں کہا تھا، میں اکبر، علی اکبر ہوں، جو کہ حسین کا شہزادہ ہوں، اور حسین علی المرتضیٰ اور فاطمہ الزہرا کے شہزادہ۔ ایک ایک شخص نے آ کر اعلان کیا، ایک ایک شخص نے آ کر، شہزادہ قاسم بن حسن بن علی المرتضیٰ وہ میدان میں آئے۔ ازرق نامی شامی پہلوان تھا، ازرق نامی شامی پہلوان، اور پہلوان ایسا کہ 1000 بندوں پر بھاری، ازرق اس کا نام تھا۔ اس کو کہا شمر نے، اس کو کہا کہ جی میدان میں جاؤ۔ اس نے کہا یہ تو میری توہین ہے، میں ایک نوجوان کے سامنے جاؤں، میں ایک پہلوان جس کے سامنے بڑے بڑے پہلوان کانپتے ہیں سامنا کرنے سے، مجھے تم ایک لڑکے کے سامنے بھیج رہے ہو مقابلے کے لیے؟ اس نے منع کر دیا، اس نے کہا میں اس کے سامنے نہیں جاتا، میری تو توہین ہے اس کے سامنے جا۔ غرور اور تکبر تھا اپنی طاقت کے اوپر۔ اس نے اپنے 2 بیٹوں کو بھیجا، شہزادہ قاسم نے یکے بعد دیگرے اس کے دونوں پہلوان بیٹوں کے سرتن سے جدا کر دیا۔ یہ تھے وہ بنو ہاشم کے افراد، یعنی جوان شخص کیسے ان کے ساتھ لڑ رہا۔ پھر وہ ازرق شامی پہلوان خود مقابلے میں آیا، شہزادہ قاسم نے اس کو بھی پلک جھپکنے سے پہلے واصل جہنم کر دیا، واصل جہنم کر دیا۔ تو یہ بنو ہاشم کے افراد، ہمت، شجاعت، بہادری ان کی علامت۔ تو یہ جب وہ 4000 کا لشکر سامنے تھا، 4000 کا لشکر سامنے تھا، تو یہ وہاں پر گھبرائے نہیں، بلکہ ان کی صفوں کو چیرتے ہوئے نہر فرات تک پہنچے اور 80 سے زائد افراد واصل جہنم کر دیا۔ 80 سے زائد افراد واصل جہنم۔ عباس علمدار تنے تنا نکلے تھے، اور وہاں پر نکلنے سے پہلے ان کو جو ہے وہ شمر نے، یہ بنو کلاب سے تعلق تھا نا ان کی والدہ کا، بنو کلاب سے، تو ان کے ننیالی خاندان جو تھا، ددیال ان کا بنو ہاشم یعنی بنو عبد المطلب، یا آگے چل کر یوں کہہ لیجئے بنو ابو طالب، ددیال ان کا، اور ننیال جو تھا وہ بنو کلاب تھا۔ تو شمر کا تعلق بھی بنو کلاب کے ساتھ تھا۔ شمر نے عباس علمدار کی طرف خط بھیجا، قاصد بھیجا، رات کے پچھلے پہر خیموں کی طرف سے آ کر خود کہا، 4 مرتبہ اس نے آ کر کہا کہ میں تمہارے ننیال کے خاندان سے ہوں، میں تمہیں امان دیتا ہوں، حسین کا ساتھ چھوڑ دو۔ عباس علمدار نے کہا میرا سر تن سے جدا ہو سکتا ہے، حسین کا ساتھ عباس نہیں چھوڑ سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ حیدری، حسینیت
حسینیت، جزیدیت. یہ عباس علمدار وفا کے علمدار، شجاعت کے علمدار، ثانی علی المرتضیٰ. وہ 10 محرم الحرام جو شب عاشور تھی، رات کو امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے کہا تھا کہ چلے جاؤ، یہ میرے خون کے پیاسے ہیں. یعنی 7 محرم الحرام کو 6 محرم الحرام کو یزیدی مزید لشکر آیا. پہلے تو وہ حر تھا نا، حر جناب حر نے 1000 کے لشکر کے ساتھ 2 محرم الحرام کو میدان کربلا میں لے کر آیا. پھر پیچھے سے کوفہ سے ابن زیاد نے مزید لشکر بھیجا، اور ادھر سے شام سے اس نے مزید لشکر بلایا، تو جو کہ 6 محرم الحرام کو میدان کربلا میں پہنچا. 7 محرم الحرام کو وہ عمر اس کی قیادت میں 7 محرم الحرام کو جو ہے پانی بند کر دیا گیا. 8 محرم الحرام کو جو شمر تھا وہ 7 محرم الحرام کو شمر جو ہے وہ دمشق سے کوفہ آیا ابن زیاد کے پاس، اور پھر ابن زیاد نے اس کو میدان کربلا میں بھیجا. کوفہ سٹی سے میدان کربلا جو صحرائی علاقہ تھا، ریتلا علاقہ تھا جہاں پر آبادی نہیں تھی، اس طرف بھیج دیا کہ وہاں جا کر معاملات تم ڈیل کرو. تو شمر نے ابن سعد کو 8 محرم الحرام کو لالچ دی، عمر بن سعد کو، کہ تم جو ہے وہ مقابلہ کرو، جنگ کرو، یا تو ان سے بیعت لے لو یا ان کو شہید کر دو، تو تمہیں جو ہے وہ مال و دولت بھی دیا جائے گا، تمہارا عہدہ بھی بڑھا دیا جائے گا فوج کے اندر، اور تمہیں ایک علاقے کی گورنری بھی دے دی جائے گی. 8 محرم الحرام کو عمر ابن سعد نے سوچنے کا ٹائم لیا. 9 محرم الحرام کو اس نے رضامندی ظاہر کی اور پیغام بھیج دیا کہ یا تو آپ ہمارے ساتھ جنگ کریں یا یزید کی بیعت کر لیں. 9 محرم الحرام کو امام حسین نے فرمایا کہ مجھے اپنے ساتھیوں سے بات کرنے دو، 1 دن کا وقت دے دو. اور رات کو امام حسین نے اپنے تمام ساتھیوں کو، تمام لوگوں کو بٹھا کر اور ان سے یہ فرمایا کہ یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، تم جو ہے وہ اپنا آپ بچا کر یہاں سے چلے جاؤ، مدینہ کی طرف چلے جاؤ، مکہ کی طرف چلے جاؤ، اپنے اپنے رستے لے لو. چراغ بجھا دیا گیا کہ کوئی کسی دوسرے کی طرف نہ دیکھے کہ کون اٹھ کر جا رہا ہے. تو اس وقت سب سے پہلے جنہوں نے وفا نبھانے کی بات کی تھی وہ ہستی عباس علمدار کی تھی، اور ان کے جملے یہ تھے کہ اے امام حسین، آپ کے بعد زندہ رہنے کا مطلب ہی کوئی نہیں بنتا. آپ کے بعد زندہ رہنے کا مطلب ہی کوئی نہیں بنتا. یہ لوگ آپ کو شہید کرنا چاہتے ہیں، ہم کیسے آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں؟ آپ کے بعد تو ہماری زندگی کا مقصد ہی کوئی نہیں. ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہماری پہچان آپ کے ساتھ ہے. اور عباس علمدار نے اپنی پہچان اہل بیت اطہار کو بنا کر یہ ثابت کر دیا کہ تاریخ میں ہمیشہ نام انہی لوگوں کا ہوتا ہے جو اپنا تعلق اہل بیت اطہار سے جوڑتا ہے، اہل بیت اطہار سے جوڑتا ہے. یعنی ان لوگوں میں سب سے پہلے کلام کرنے والی ہستی وہ عباس علمدار کی. نہیں، ہم تو نہیں چھوڑ کر جا سکتے. آپ کیسے کہہ رہے ہیں ہم چلے جائیں؟ آپ کے بعد تو ہماری زندگی ہی نہیں، آپ کے سوا ہماری زندگی ہی نہیں. خدا ہمیں ایسی زندگی نہ دے کہ جس زندگی میں ہمارے سانس آپ کے بغیر چل رہے ہیں. یہ وفا کا علمدار. لشکر حسینی کا علم تو تھا ہی تھا ان کے پاس، وہ اصل میں وفا کے علمدار تھے، اور مودت فی القربا کی اصل مصداق بنے تھے. مودت فی القربا کی تشریح اور توضیح بنے تھے، اور یہ ثابت کیا انہوں نے میدان کربلا میں کہ مودت فی القربا کا معنی سمجھنا ہو تو عباس علمدار کی زندگی کا مطالعہ کرنا. عباس علمدار کی زندگی کا مطالعہ کرنا. سیدنا عباس علمدار نہر فرات سے خود پانی نوش نہیں فرمایا. فرما سکتے تھے، گھوڑے کو پانی نہیں پلایا، گھوڑے کو بھی پانی پلا سکتے. 7 محرم 3 دن ہو گئے ہیں، پیاس میں ہے، خود بھی پیاسے ہیں، نہیں، نشکیزہ بھرا اہل بیت اطہار. یعنی شہید ہوتے وقت بھی اندازہ کریں، شہید ہوتے وقت بھی اہل بیت سے وفا نبھا کہ نہیں، میرے گردن سے، میرے حلق سے پانی کا قطرہ اس وقت تک نہیں اتر سکتا
جب تک کہ اہل بیت اطہار پانی نوش نہ فرمائیں۔ پہلے ایک بازو شہید ہوا، حملہ کیا، مشکیزہ اور تلوار پھر ایک بازو میں پکڑی، دوسرا بازو شہید ہو گیا۔ کوشش کی کہ اپنے منہ سے مشکیزے کو اٹھا کر وہاں تک لے آئے، پھر مزید حملہ ہوا تیروں کے ساتھ، نیزوں کے ساتھ۔ آپ شہید ہوئے، شہید ہونے سے قبل آپ نے امام حسین کو پکارا، اور تاریخی روایات میں یہ لفظ ہیں، آپ نے ساری زندگی امام حسین کو بھائی نہیں کہا تھا، سیدی کہہ کر پکارتے کہ ہمارے سردار حسین، آقا اور مولا کہہ کر پکارا کرتے تھے امام حسین۔ لیکن شہید ہونے سے قبل ان کے منہ سے جو صدا نکلی، یا اخی حسین، اپنے بھائی حسین کو پکار رہے تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے جب صدا سنی نا، باہر تشریف لائے، باہر تشریف لائے، اور باہر تشریف لا کے جب عباس علمدار علیہ السلام کو دیکھا، اس وقت امام حسین نے جملہ بولا۔ امام حسین نے فرمایا کہ اب میری کمر ٹوٹ گئی، یعنی مجھے طاقت، حوصلہ اور جو ہمت تھی وہ اس عباس کی وجہ سے تھی۔ میرا علمدار شہید ہو گیا ہے، اب حسین جو ہے اس کی کمر ٹوٹ چکی، یعنی ادھر سے بھی وفا دیکھیے، اور ہمارے میری ہمت، میری طاقت جو ہے وہ عباس علمدار، ادھر سے انہوں نے وفا کی، ادھر سے اہل بیت اطہار نے وفا کی، اور اپنا تعلق بتا دیا کہ صرف ان کی طرف سے مودت فی القربہ نہیں ہے، جو ہمارے گھرانے سے تعلق رکھتا ہے ہم پھر اس کو اپنا بنا لیا کرتے ہیں، اپنا بنا لیا کرتے ہیں۔ میں کہا اب میری کمر ٹوٹ گئی، یعنی اوان و انصار کے لاشیں خود اٹھا کر لائے تھے، خود جاتے تھے، جو شہید ہو جاتا تھا نا ساتھی، اس کو خود اٹھا کر ادھر لے کر آتے۔ چند ایک ہیں کہ جن کے جو لڑتے لڑتے تھوڑا دور نکل گئے، ان کے لاشیں نہ لائے جا سکے خیمے کے اندر، بقیہ سب کے لاشیں امام حسین علیہ السلام خود لے کر آتے تھے۔ لیکن عباس علمدار کے لاشے پر جب پہنچے، فرمایا کہ اب میری کمر ٹوٹی، اب میری ہمت جواب دے، یعنی ان کی ڈیڈ باڈی مجھ سے نہیں اٹھائی جا رہی، ہر ایک کی ڈیڈ باڈی اٹھائی، لیکن عباس کی ڈیڈ باڈی کو اٹھاتے ہوئے، سہارا دیتے ہوئے جملہ منہ سے ادا ہو گیا، اب حسین کی کمر ٹوٹ گئی، اب ہمت جواب دے۔ یہ محبت تھی امام حسین کی عباس علمدار سے، اور عباس علمدار کی امام حسین علیہ السلام سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خانوادہ اہل نبوت کی محبت عطا فرمائے، حضور علیہ السلام کے ہر رشتے سے محبت عطا فرمائے، اور جو محبت اور وفا غازی عباس نے حضور کے گھرانے سے کی، اس محبت اور اس وفا کا فیضان ہمیں اور ہماری اولادوں کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا